للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة السجدہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الدخان: حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السمیع العلیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. ابھی میں نے آپ کو ایک تو سورہ سجدہ کی ابتدائی 5 آیات سنائی ہے. دوسرے جو سلسلہ حوامیم ہے قرآن مجید میں سورتوں کا، اس میں سورۃ الدخان کی 6 آیتیں. سورہ سجدہ کے بارے میں آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ سے خصوصی مناسبت تھی. چنانچہ یہ آپ کا معمول تھا کہ جمعے کے روز یا تو فجر کی پہلی رکعت میں آپ سورہ سجدہ پڑھتے تھے یا پھر جمعے میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے. عام طور پر فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ. ویسے بھی سورہ مبارکہ کا جو انداز ہے اس کے مضامین کا بھی اور اس کے اسلوب کا بھی، اس کو بڑی گہری مشابہت حاصل ہے سورہ یاسین کے ساتھ، جسے حضور نے قرآن مجید کا قلب قرار دیا. سورۃ یاسین قلب القرآن. اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی 4 آیات ہیں ان میں تو جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں انہی کا بیان ہے. 5ویں آیت جو ہے وہ بہت یوں سمجھیے کہ حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآن، خاص طور پر قرآن کے فلسفہ تاریخ کے حوالے سے بہت اہم ہے. پہلی 4 آیات الف لام میم یہ تو حروف مقطعات ہیں. 6 سورتوں کا آغاز ہوا ہے ان حروف سے، الف لام میم سے. ان میں سب سے چھوٹی یہ ہے، سب سے بڑی جو ہے سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ 286 آیات.
سورہ آل عمران 200 آیات، دونوں یہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ پھر 4 سورتیں آتی ہیں تواتر کے ساتھ، سورہ عنکبوت 6 رکوع 7 رکوع، بلکہ سورہ روم 6-7 رکوع، پھر سورہ لقمان 4 رکوع، پھر یہ سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ سجدہ۔ ان حروف مقطعات کے بارے میں اس وقت کچھ عرض کرنا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ ان کا حقیقی علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین۔ البتہ اس کے بعد کی 3 آیات میں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بہت سی صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کے آغاز میں سب سے پہلے قرآن حکیم ہی کا ذکر ہے۔ اتارا جانا ہے اس کتاب کا جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی دونوں اعتبارات سے اس کے اتارے جانے کا من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، اس امر میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب نازل کی ہے رب العالمین نے، اس کی طرف سے تنزیل ہوئی ہے، اور اس کے مضامین میں بھی کوئی شک نہیں ہے، قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، واجب الاذعان ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں یعنی کفار مکہ کہ یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لی ہے، یہ ان کی تصنیف ہے، یہ انہوں نے مرتب کر لی ہے خود؟ بل هو الحق من ربک، نہیں، یہ تو الحق ہے، کامل حق، سرتاسر حق، الحق من ربک، اور آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یرجعون، تاکہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تو شاید کہ وہ راہ ہدایت پر آ جائیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل کی 2 شاخیں چلی، ایک بڑے بیٹے حضرت اسماعیل سے، اور دوسرے پھر ان کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے جو ہوئے حضرت اسحاق۔ تو حضرت اسماعیل تو نبی تھے، لیکن یہ کہ ان کے بعد ان کی نسل میں حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2.5 پونے 3 یا 3,000 سال کا وقفہ یہ بنتا ہے، اس میں کوئی نبی یا رسول نہیں آیا، یہ نسل اس سے محروم رہی، جبکہ دوسری نسل کے اندر جو ہے نبوت و رسالت کی کھیتی خوب لہلہائی۔ حضرت اسحاق نبی، پھر ان کے بیٹے یعقوب نبی، پھر ان کے 12 فرزندوں میں سے حضرت یوسف نبی، پھر انہی کی نسل میں سے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون نبی، پھر 1400 برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود۔ پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ پر آ کر وہ سلسلہ بنی اسرائیل کا جو انبیاء کا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا۔ حضرت موسیٰ بھی خاتم النبیین ہیں، یعنی سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم۔ آپ کے بعد وہاں بورڈ لگ گئی کہ اب اس نسل میں کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد 600 سال کی یہ فترت کہلاتی ہے، یہ وقفہ ہے تاریخ انسانی میں کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں گزرا۔ تاریخ میں کبھی ایسا مرحلہ نہیں آیا تھا حضرت عیسیٰ سے پہلے کہ کوئی نہ کوئی نبی یا رسول دنیا میں موجود نہ ہو، یا مشرق میں یا مغرب میں یا کسی اور ملک میں۔ بہرحال کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ جس میں کوئی نبی دنیا میں موجود نہ ہو، لیکن یہ کہ اس کے بعد 600 برس کا وقفہ ہوا، اسے فترت اولا کہتے ہیں۔ فترت کہتے ہیں رکاوٹ، یہ وحی کی اور نبوت کی رکاوٹ، پہلا وقفہ جو ہوا ہے فترت اولا،
وہ حضرت عیسیٰ اور حضور کے مابین 600 برس تک دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں تھے۔ پھر حضور آئے اور پھر فترت ہو گئی ہے دائمی، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ وہ جو قوم ہے جس کے پاس کوئی آپ سے پہلے نبی کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، اب اگر 3000 برس 2500 برس گزر چکے ہوں تو واقعہ یہ ہے آسمانی ہدایت سے کوئی قوم محروم رہی ہو تو اس میں تو پھر ہر طرح کی گمراہیاں اور ہر طرح کی جو ہے ضلالتیں پیدا ہو جانا بالکل فطری امر ہے۔ لہذا وہ زیادہ حق سے بہت دور جا چکے، بت پرستی ہے اور ان کے اخلاق کی گراوٹ ہے۔ یہاں پر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں ایک کلمہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ یعنی بالکل بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ چونکہ اس نسل میں نبوت و رسالت کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہی نہیں، لہذا یہ لوگ گمراہ ہیں۔ لیکن اب ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چنا اور اس نسل بنی اسماعیل کی جو زبان ہے اس کو چن لیا، عربی مبین۔ اب اس میں ہم یہ کتاب نازل کر رہے ہیں تاکہ یہ قوم، یہ نسل جو ہے ابراہیم کی اولاد کی، یہ ہدایت پائیں، یہ راستے پر آئیں۔ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش۔ یعنی یوں سمجھیے کہ پہلی 2 آیتیں تو آئی ہیں کہ جو نبوت و رسالت سے متعلق ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کا تعلق بھی رسالت سے ہے، قرآن کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اگلی آیت اب یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، یہ بھی رسالت ہے۔ اب یہ آیت جو آ رہی ہے یہ ہے توحید پر بہت عظیم آیت۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ استوا کہتے ہیں برابر برابر ہو جانا۔ خط استوا جو ہے زمین کو جو ایک یوں سمجھیے کہ بس ایک تصور ہی میں ایک خط ہے، خط تو بالواقع کوئی موجود نہیں ہے، ایک خیالی خط ہے جو زمین کے جو اصل اس کا سب سے زیادہ پھیلاؤ جہاں ہے اس کرے کا، اس کے گردا گرد ہے اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی اور ایک جنوبی۔ جب شمال میں گرمی ہوتی ہے جنوب میں سردی ہوتی ہے، سورج یہاں چمک رہا ہوتا ہے شمال میں تو وہاں ظاہر بات ہے ٹھنڈ ہوتی ہے، اور جب شمال میں سردی آتی ہے تو وہاں گرمی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب سورج کی جو ہے چمک وہاں زیادہ ہے۔ تو یہ استوا کہتے ہیں، استوا جیسے گھوڑے کے اوپر کوئی شخص سوار ہو اور بالکل متوازن طریقے پر بیٹھا ہو تو یہ ہوا کہ جم کر بیٹھا ہوا ہے، شیکی نہیں ہے۔ یہی لفظ آتا ہے اللہ کے لیے کہ اس کائنات کی تدبیر امر پر، اس کی حکومت پر وہ پوری طرح قابو یافتہ ہے، اس کا پورا اختیار ہے، اقتدار ہے، وہ پوری طرح متمکن ہے۔ اصل میں اس میں نفی ہے۔ بہت سے فلسفیوں نے اگرچہ خدا کو تو مانا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے آخر جہاں سے آغاز ہوا ہے، چاہے اسے نام جو ہے فلسفیانہ دے دیے گئے، دی ایبسولوٹ بینگ، وجود مطلق، دی فرسٹ کاز، علت اولا، دی انمووڈ موور، وہ جو خود تو کسی نے اس کو حرکت میں نہیں دی ہے لیکن اس نے سب کو حرکت دی ہے، مختلف نام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا اکثر کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنانے کے بعد اب اس کا جو نظام ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے کائنات بنا دی اور کچھ قوانین بنا دیے اس کے کلیات،
بس اسی حد تک اس کائنات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، خالق کے ساتھ ہے۔ اب اس کی جو ورکنگ ہے، یہ چل رہی ہے حکومت کائنات کی، اس سے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات میں مگن ہے، بس بنا دیا۔ جیسے کہ کوئی فٹ بال کو ٹھوکر لگایا، فٹ بال جا رہی ہے، اب کھلاڑی تو یہی کھڑا ہے، اس کو اس گیند سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ان موڈ موور جو ہے جس نے کہ موو کر دیا ہے اس فٹ بال کو، فٹ بال جو ہے رول کر رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ قرآن اس کے برعکس کہتا ہے نہیں، وہ خالق بھی ہے، حاکم بھی ہے، اس کائنات کے تخت حکومت پر متمکن ہے، پوری طرح قابو یافتہ ہے، قہار ہے، چھایا ہوا ہے، اس کے حیطۂ اقتدار سے کوئی شے باہر نہیں، اس کے علم سے کوئی قطرہ، کوئی ذرہ باہر نہیں، کوئی قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے بارش کا، وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ پھر اگر اندر پڑا ہوا کوئی بیج جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اس سے 2 پتیاں نکلتی ہیں، اس کے علم میں۔ کسی درخت کا پتا تک نہیں ہلتا مگر اس کے علم میں، اور اس کے اذن سے ہلتا ہے، بغیر اس کے علم کے نہیں۔ تو یہ فرق ہے فلسفیوں کا جو تصور خدا ہے اور جو مذہب کا تصور خدا ہے، اور جس کی کامل ترین شکل ہمارے پاس قرآن حکیم میں ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خالق ہے، نہیں، وہ خالق بھی ہے، حاکم ہے اس کائنات کا، تخت حکومت کے اوپر متصرف ہے، اور اس کا علم اور اس کی قدرت محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے اس پوری کائنات کا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اب یہ دوسری گمراہی رہی ہے دنیا میں۔ ایک گمراہی تو میں نے بتایا فلسفے کی راہ سے آئی کہ خالق تو ہے لیکن اس کا اس کائنات کی ورکنگ سے کوئی تعلق نہیں، اس کے علم میں یہ جزیات بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پتا ہلا، اس سے کیا ہے، کوئی دلچسپی نہیں اسے تو قانون بنا دیے تھے، بس ہوا چلتی ہے پتے ہل جاتے، ہوا رک جائے گی پتے جھک جائیں گے، وہ قوانین ہے جس کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ تو اس کا جواب تو آ گیا کہ نہیں، بلکہ ثم استوى علی العرش، وہ تو تخت حکومت پر متمکن۔ دوسری گمراہی یہ رہی کہ اس کے کوئی نائبین ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، منہ چڑھے ہیں، وہ سفارش کریں گے، وہ ہمیں بخشوا دیں گے۔ گویا کہ ایمان باللہ اس کے ضمن میں اور پھر ایمان بالآخرت کے ضمن میں، یہ 2 گمراہیوں کا ایک مجموعہ ہو گیا، اللہ کے ساتھ شرک اور آخرت کے محاسبے سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے شفاعت۔ ورنہ تو آدمی کو فکر ہو جائے گی کہ حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا، ہر عمل میری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، چاہے میں نے 7 پردوں میں چھپ کر کوئی فعل کیا ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرے کے ہم بدن کسی نے نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اپنے سامنے موجود، اور ذرے کے ہم بدن اگر بدی کی ہوگی اس کو بھی سامنے موجود پائے گا، اور چیخ اٹھے گا انسان اس وقت، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسا جوائنٹ کمپیوٹر ہے کہ جس نے معمولی سے معمولی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، سب کا احاطہ کیا ہوا۔ اب اگر آپ کی فلم بن رہی ہو تو آپ کی کون سی حرکت چھپی رہ گئی؟ فلم بن رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کوئی ایسا بھی آلہ ہو جو آپ کے دماغ کے اندر آنے والے ہر خیال کو بھی ریکارڈ کر رہا ہو، کیا چھپا رہ جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ فلم تو آج کل بن رہی ہے، آوازیں تو محفوظ ہو رہی ہیں، ہر لفظ جو ہے جو ہم آپ کی زبان سے نکلے محفوظ۔ فوت شدگان لیڈرز ہیں، قراء ہیں، قاری محمود خلیل حسنی کی قراءت ہم سنتے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ان کو انتقال کیے ہوئے۔ عبدالباسط عبدالصمد کی قراءت سنتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، حالانکہ قاری تو کبھی کا اللہ کیا پہنچے۔ یہ آوازیں محفوظ ہیں، شکلیں محفوظ ہیں،
تو اب تو ایمان بالآخرت کا معاملہ بہت آسان ہو گیا ہے، ورنہ پہلے تو وہ بہت گہرے یقین کی ضرورت تھی۔ اچھا ہر عمل محفوظ رہے گا، ہر بات جو نکلے گی زبان سے وہ محفوظ کیسے؟ بھائی یہ تو انہونی سی بات ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں جو آخرت کے منکر تھے ان کا قول نقل ہوا ہے ہاتھ لمات، انہونی بات ہے یہ کیا جو نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر تمہارے ہر عمل کو تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اس کی جب ہے ہاتھ لباس توعدون، بھائی نہیں انہونی بات ہے، ناممکن ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیسے آدمی سوچتا، کیسے تصور کرتا، جبکہ بہت گہرا یقین نبی پر نہ ہو گیا ہو کہ نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں، قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، پیغمبر ہرچے گویت دیدہ گویت، صحیح لفظ تو یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر تو جو کچھ کہتا ہے کچھ تک دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس یقین کی بنا پر لوگ مان رہے تھے، لیکن آج تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی اثر من الشمس سے کیا ہمارے سامنے۔ تو فرمایا لیکن یہ کہ وہاں تمہارا کوئی شفیع نہیں ہے، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ شفاعت کا جو ہے قرآن مجید میں یا تو کیٹیگوریکل ڈینائل آتا ہے، کیٹیگوریکل بالکل نفی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں 2 دفعہ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے آ گیا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ کیٹیگوریکل ڈینائل، کوئی شفاعت نہیں۔ پھر آیا ہے 15ویں رکوع کے شروع، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ اور آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے پھر آیا، اور یہاں مسلمانوں سے خطاب کر کے آیا۔ اپنے ذہن سے نکال دو تصور شفاعت کے، کوئی سفارشی چھڑا لے گا تمہیں، نکال دو اس ذہن سے اپنے خیال کو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل تو کوئی اسلوب ہے ہی نہیں انسانی کلام میں۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ البتہ یہ کہ کہیں کہیں جیسے آیت الکرسی میں کسی اور جگہ بھی شفاعت کا اس بات ہے الا باذنہ، اللہ کے اذن سے شفاعت ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ شفاعت اللہ کے عدل کو باطل نہیں کرے گی۔ اللہ کی صفت وہ العدل ہے، اللہ کے ناموں میں سے یہ ایک ہی نام ہے کہ جو مصدر پر مبنی ہے، باقی سب یا اس میں فاعل ہے، اس میں مبالغہ ہے، یا یہ کہ صفت مشبہ کے وزن پر ہے، لیکن العدل یعنی عدل کامل، عدل حقیقی، عدل کلی، سراسر عدل، جیسے الحق ویسے ہی العدل۔ لہذا اس کا عدل جو ہے اس شفاعت سے باطل نہیں ہوگا۔ ہاں وہ اپنے کچھ بزرگوں، اپنے بندوں کی جو اس کے ہاں قدر و منزلت ہے اس کے اظہار کے لیے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دے گا کہ آپ اس کے حق میں آپ شفاعت کر سکتے ہیں، تاکہ علی رؤوس الاشہاد جب کہ تمام انسان وہاں جمع ہوں گے تو معلوم ہو جائے کہ اس بندے کا اللہ کے ہاں اونچا مقام ہے۔ یقیناً یہ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر حاصل ہے، لیکن یہ 2 اذن درکار ہے اس میں۔ جس کو اجازت دی جائے گی اسے بھی اللہ کے اذن کے بعد ہی بات کرنی ہے، اور جس کے حق میں کرنی ہے اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ہوگی کہ ہاں فلاں کے بارے میں، یہ نہیں کہ آپ کو اختیار مطلق ہے جس کے بارے میں آپ چاہیں مجھ سے شفاعت کر دیں، نہیں، 2 طرفہ اذن کے بعد شفاعت ہے۔ بہرحال یہاں فرمایا، یہاں نفی مطلق والی بات ہے، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، کوئی نہیں ہے اس کے ورے یا اس کے پرے یا اس کے ساتھ تمہارے لیے کوئی شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے، لا خلۃ ولا شفاعہ،
لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اب اس کے بعد وہ آیت آئی ہے جس کے لیے اصلاً میں نے یہ آج 5 آیات آپ کو سنائی ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ جب وہ حاکم ہے تو تدبیر کرتا ہے وہ اس کائنات کی، الامر کی، جو بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ سے کوئی حکم ایشو ہوتے ہیں نا، اعلیٰ سے اعلیٰ سطح ہے۔ من السماء الى الارض، احکام خداوندی کی تنفیذ ہوتی ہے آسمان سے زمین کی طرف، فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے احکام لے کر۔ جیسے کہ سورۃ القدر میں ہے، لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں زمین کی طرف تمام معاملات کے احکام لے کر۔ تو یہ دو اصل میں سمجھیے اچھی طرح اس بات کو کہ یہ جو کائناتی حکومت ہے، کائناتی پوری کون و مکان کی ایک حکومت جس کا شہنشاہ مطلق اللہ ہے، اس کے ہاں 2 طرح کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے ہاں نا 10 سالہ منصوبہ ترقی کا، 5 سالہ منصوبے بناتی حکومتیں چلتی ہیں، کچھ کامیاب ہو گئے کچھ ناکام رہ گئے، لیکن یہ کہ منصوبے بنتے ہیں۔ تو اس کائناتی حکومت کا ایک منصوبہ بنتا ہے ہمارے حساب سے 1000 سال کا، اس لیے کہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہے۔ یہ مضمون وہ ہے جو اس آیت میں بھی آیا، سورہ حج کی آیت میں بھی آیا ہے، اس میں بھی فرمایا گیا ہے آیت نمبر 47 سے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ میں نے بارہا یہاں یہ بات عرض کی ہے، قرآن مجید میں اہم مضامین 2 دفعہ ضرور آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے تمہارے حساب سے، جو تم گنتی کرتے ہو تمہارے 1000 برس سے بولتے ہیں، اللہ کا ایک دن ہے۔ تو یومیہ بجٹ جو اللہ کا بنتا ہے، ایک یومیہ منصوبہ جو ہوتا ہے، اس کے حساب سے یوم، ہمارے حساب سے 1000 برس۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 1000 سال کے لیے امر خداوندی معین ہو جاتا ہے کہ اس 1000 سال میں کیا تدبیر رب ہے، کیا مشیت ایسی پوری ہونی ہے۔ اب اس کو درجہ بدرجہ جیسے وقت گزرے گا۔ اور دوسری منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ احکام کی تنفیذ کے لیے آرڈرز ایشو کر دینا۔ اب یہ لفظ ایشو نوٹ کیجئے، پہلے تو ہوا ہے مشورہ ہو رہا تھا، بھائی اب ایشو ہو گیا، آرڈر ایشو ہو گیا۔ اب پہنچتے پہنچتے تمہارے وقت لگے گا، ابھی تو سینٹرل گورنمنٹ میں وہاں ہو گیا فیصلہ، آرڈر ایشو ہو گیا ہے، ابھی وہ جائے گا کسی ڈسپیچر کے پاس، وہ نمبر لگے گا، پھر وہ جائے گا ڈاک سے جائے یا کسی اور ذریعے سے جائے، پھر تم تک پہنچے گا، ایشو ہو گیا۔ ہر سال کا ایک معاملہ ایشو ہو جاتا ہے لیلۃ القدر میں۔ اسی لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مضمون 2 دفعہ ضرور آتا ہے قرآن مجید میں اہم، تو یہ مضمون بھی قرآن میں 2 جگہ آیا، ایک لیلۃ القدر کے بارے میں، پوری سورت ہے 5 آیات کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اسی طریقے سے یہ مضمون سورۃ دخان میں آیا ہے، وہاں بھی 5 آیتیں ہیں، جمع حامیم کی ایک آیت ایڈ ہو گئی ہے حروف مقطعات کی، ورنہ 5 آیتیں سورۃ القدر کی ہے، وہ پوری سورت ہے۔ یہاں پھر 5 آیتوں میں وہی مضمون ہے، لیکن سورت میں چونکہ ایک آیت جو ہے مقطعات کے حروف پر مشتمل، تو 6 بن گئی۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل روشن ہے، واضح ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، مبارک رات میں۔ وہاں لیلۃ القدر کہا اسے، یہاں لیلہ مبارکہ کا، فرق تو کچھ بھی نہیں، بڑی قابل قدر رات، بڑی مبارک رات، بات تو ایک ہی ہے۔ انا کنا منذرین، اور در حقیقت
اس کے نزول سے جو ہمارے پیش نظر مقصد ہے وہ انذار ہے، خبردار کر دینا نوع انسانی کو۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ سجدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر، یہ قرآن وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر ہے محمد نازل کیا گیا تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون۔ تو یہاں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس روز اس رات میں ایشو ہو جاتے ہیں تمام پختہ معاملات، اور فرق کہتے ہیں علیحدہ کر دینا۔ ایشو بنے اسی لیے کہا تھا اس کو نوٹ کیجئے کہ آرڈر ایشو ہو گیا۔ تو اب ایک تو ہے 1000 سال کے حساب سے ایک منصوبہ ہے، اللہ کی ایک مشیت ہے کلی چل رہی ہے 1000 برس کے لیے۔ ایک یہ کہ ہر سال جو ہے قمری اس میں اگلے سال کا جو ہے وہ بجٹ گویا کہ بن جاتا ہے کہ اب اس سال کے اندر یہ کچھ ہونا ہے، اس 1000 سالہ منصوبے کے فلاں فلاں اجزاء پر اس طور سے اس سال کے دوران عمل ہو جانا ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ یفرق کل امر حکیم، تمام وہ معاملات کے جو ان کا پختہ طور پر طے ہو چکے ہوتے ہیں وہ ایشو ہو جاتے ہیں، وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے، اس کا نقشہ وہاں آ گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام معاملات کے بارے میں احکام لے کر فرشتے اور روح جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، امر من عندنا انا کنا مرسلین، اور یہ فیصلے ہمارے پاس سے ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے کہ اس کا ریزولوشن ہوتا ہے جو صدر صاحب پر بائنڈنگ ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امر من عندنا، ہمارے فیصلے کے طور پر۔ انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں بھیجنے والے، رحمتا من ربک۔ اب یہ رحمت کا لفظ قرآن مجید کے بارے میں خاص طور پر آ رہا ہے، ویسے ہر حکم اللہ کے رحمت ہی پر مبنی ہے۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 2 مقامات بتائے ہیں، ایک مقام سورہ سجدہ کا جس میں کہ 1000 سالہ منصوبے کی تدبیر امر، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اب جیسے آپ لیتے ہیں، آپ نے بجٹ بنایا تھا، اس کے بعد اگلے سال کے بجٹ سے پہلے دیکھتے کتنا خرچ ہو گیا نہیں ہو گیا، معاملات وہ سارے جو منصوبے تھے پورے ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ 1000 سال کے لیے جو تدبیر رب آ رہی ہے زمین کی طرف، پھر وہ لوٹتی ہے اللہ کی طرف، اس کی رپورٹیں لوٹتی ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے، کس طور سے ہوا ہے، اور اس طریقے سے 1000 سالہ جو ہے سائیکل چل رہا ہے۔ یہ جو سائیکل ہے 1000 سالہ، ذرا نوٹ کیجئے کہ سابقہ امت مسلمہ جو ہے اس میں بھی یہ 2000 سال کی اس کی زندگی ہوئی ہے، اور ایک 1000 سال کے 2 حصوں پر وہ مشتمل ہے۔ اس لیے کہ سابقہ امت ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اس اعتبار سے توحید تو ان میں موجود تھی، لیکن امت بنے ہیں جب تورات انہیں ملی ہے۔ امت بنتی ہے کتاب کی بنیاد پر، جبکہ کوئی قانون دے دیا گیا، لا، دی موزائک لا، حضرت موسیٰ کا قانون، کتاب، اور یہ 1400 قبل مسیح میں ہوئی۔ 1400 قبل مسیح سے لے کر 400 قبل مسیح تک تقریباً یہ 1000 سال بنتا ہے۔ اس 1000 سال میں حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عزیر علیہ السلام تک یہ ایک دن ہے اللہ کا، اس میں ایک اتار چڑھاؤ ہو گیا۔ اسی کے دوران بنی اسرائیل کو عروج حاصل ہوا، بڑی سطوت، بڑا غلبہ، 300 سال بعد ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد، لیکن طالوت، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ان کا دور عروج بلند ترین سطح پر تھے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ عمارت گرنی شروع ہوئی، حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد 2 حصوں میں منقسم ہو گئی، شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا۔ پھر یہ کہ ان میں زوال آیا،
زوال اخلاقی دینی احکام شریعت کو پس پش ڈال دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پیچھے پھینک دیا گیا. اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برسے. تقریباً 700 قبل مسیح میں شمالی ریاست جو تھی اسرائیل، اس کو تلپٹ کر کے تہس نہس کر کے ختم کر دیا اسیرینز نے. آشوری کہلاتے ہیں سیرینز، جس سے سیریا لفظ بنا ہوا. شام شمال میں ہے. آج بھی آپ کو معلوم ہے شام میں اور اسرائیل کے اندر مخاصمت ہے، جنگ ہے. شام ہی میں حضرت مسیح کا نزول ہوگا دمشق کی مسجد پر، اور وہیں سے وہ نکل کر دجال کو جو کوئی لیڈر ہوگا ان یہودیوں کا ان کو قتل کریں گے. تو اسیرینز وہاں سے آئے تھے، وہ تھے اس وقت مشرک تھے. انہوں نے آ کر شمالی اسرائیلی حکومت کو ختم کر دیا. تقریباً 600 قبل مسیح میں 586 میں نبوکڈ نظر بخت نصر جس کو کہتے ہیں، وہ مشرق سے آیا. وہ عراق کا بادشاہ تھا، نماردہ مصر تھا، نمرود. بخت نصر، نبوکڈ نصر، اس نے پھر جو ان کے اوپر جو عذاب اللہ کا اس کے ذریعے آیا ہے وہ تاریخ میں بہت کم آیا ہے. 12 لاکھ کا شہر تھا کہ جو تہس نہس ہوا ہے. 6 لاکھ قتل کر دیے گئے، 6 لاکھ کو وہ ہانک کر لے گیا قیدی بنا کر. جیسے کہ ہمارے فوجی گئے تھے ایسٹ پاکستان سے، جب ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن وہ ٹرکوں میں گئے تھے، یہ پیدل گئے. وہ ٹرکوں میں لدے ہوئے تھے جیسے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں ڈیرہ غازی خان سے اور بلوچستان سے جاتی ہیں کراچی ذبح ہونے کے لیے. ایسے ہمارے فوجی گئے تھے، کنسنٹریشن کیمپس کے اندر جا کے جمع کر دیا گیا، ڈمپ کر دیا گیا. اور یہ پوری آبادی کو لے گیا. 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 کو لے گیا. ایک متنفس نہیں چھوڑا یروشلم میں، اور 2 اینٹیں سالم نہیں چھوڑی. پورا شہر گرا دیا اور ہیکل سلیمانی ختم کر دیا. اسے کہتے فرسٹ ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، جو ان کے لیے خانہ کعبہ کا درجہ رکھتا ہے. سابقہ امت مسلمہ کا قبلہ تو وہی ہے، لیکن اس کو ایسا گرایا ہے کہ 2 اینٹیں بھی سالم نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جو کیپٹیوٹی کا ان کا دور تھا، کوئی 150 برس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بدلی. 100 برس کے بعد ہی بدل گئی. ذوالقرنین نے حملہ کیا. یہ ایران کا بادشاہ تھا. اب نقشہ آپ کے سامنے ہے نا، ادھر اسرائیل ہوتا ہے، اسرائیل کے مشرق میں کیا عراق ہے. ویسے اب تو یہ کہ اردن آ جاتا ہے بیچ میں. اردن کسی ملک کا نام نہیں تھا، یہ تو شام ہی کا حصہ ہے. پھر عراق ہے، پھر عراق کے مشرق میں ایران ہے. تو عراق سے گیا تھا نبوکڈ نظر جس نے کہ ختم کیا ہے، یہودیوں کو قتل بھی کیا اور لے آیا قیدی بنا کر بیبیلونیا میں، بابل میں اس نے ان کو قید رکھا. لیکن اب جو ہے وہ ذوالقرنین سائرس کے خورس وہ ابھرا ایران سے، اس نے عراق پر حملہ کیا اور ان کو پھر اجازت دے دی کہ اب تم جاؤ، تم واپس جاؤ، اپنا شہر اپنا ٹیمپل دوبارہ تعمیر کر لو. لیکن یہ کہ انہیں کوئی ایک دن میں نہیں یہ آ گئے، انہیں بھی تقریباً 100 برس لگے ہیں. تھوڑا کر کے آئے، تھوڑا تھوڑا کر کے آئے، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے اور انہوں نے ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دی، دین کی، تقویٰ کی، توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کرو. اور اس طریقے سے وہ ایک دن مکمل ہو گیا اور دوسرا دن شروع ہو گیا. ایک دن میں ان کا عروج اور زوال انتہا کو پہنچ کر اور زوال کے خاتمے کے آثار شروع ہو گئے. پھر دوسرا دور شروع ہوا. یہ حضرت عزیر سے لے کر حضرت محمد تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام. یہ پھر ہے 1000 برس بنتے. 400 قبل مسیح کے آس پاس حضرت عزیر ہے اور 610 عیسوی میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا. وہی پھر 1000 برس. گویا کہ وہ تدبیر امر پہلی تھی بنی اسرائیل کے لیے 1000 سال کی، ایک دن کی، اور دوسری تدبیر امر ہوئی اب بنی اسرائیل کے لیے. اور اس کے دوران کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک اور عروج کا دور آیا. مکابی سلطنت قائم ہوئی جو اپنی زمینی حدود کے اعتبار سے تو حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی، لیکن پھر اس میں بھی زوال آ گیا. اور اس کے بعد جو ہے ان کی پٹائی ہوئی، پہلے گریکس کے ہاتھوں، یونانیوں کے ہاتھوں، سکندر اعظم کے ہاتھوں اور اس کے جو جانشین تھے ان کے ہاتھوں، پھر رومنس کے ہاتھوں، اور بالآخر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ معزول ہی کر دیے گئے. اب تمہاری حیثیت امت مسلمہ کی رہی نہیں، تم مغضوب علیہم قوم بن گئے ہو. بس یہ ہے کہ تمہاری فائنل ایگزیکیوشن اصل میں ہم نے
ڈیفر کر دی ہے، ذرا ملتوی کر دی ہے، ورنہ تم سے پہلے جو قومیں ہوتی تھی جو اپنے نبیوں کا رسولوں کا انکار کرتی تھی تو ان کو تو ہم اسی وقت ہلاک کر دیتے تھے۔ نوح کی قوم کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا، غرق کر دیا، ان کا اپنا بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا۔ حضرت ہود قوم عاد ان کے سامنے تباہ کر دی گئی، حضرت صالح قوم سمود ان کی نگاہوں کے سامنے برباد کر دی گئی۔ یہ مدین کا علاقہ قوم شعیب حضرت شعیب کی نگاہوں کے سامنے برباد ہوئی۔ حضرت لوط جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے سدوم و عمورہ، وہ برباد کر دیے گئے۔ لیکن یہ رکھا ہے اللہ نے، اس پہلی امت چونکہ تھی یہ، اس کا ایک خاص معاملہ رکھا ہے کہ پھانسی کا حکم تو ان کو ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جب انہوں نے گویا کہ اتنی دشمنی برتی کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا اپنے بس پڑتے۔ لیکن یہ کہ اللہ نے ڈیفر کیا ہے، پہلے مرحلے میں یہ معزول کیے گئے اس حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے، اگلا مرحلہ ان کی ایکسٹرمینیشن کا ہے جو آنے والا ہے، پھانسی ہونی ہے اس قوم کو، آخری عذاب استحصال اس پر آنا ہے۔ اسی سورہ سجدہ میں وہ آیت آئے گی آگے چل کر، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، وہ بڑا عذاب بھی ان کا زیادہ دور اب نہیں ہے۔ اب جو حالات ہیں میں آج جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ تو سابقہ امت مسلمہ کے 2 دن کیا ہوئے، حضرت موسیٰ سے حضرت عزیر تک 1 دن 1000 برس، پھر رینائسنس ہو گئی، نشأت ثانیہ ہو گئی، دوبارہ عروج ہو گیا، کیونکہ وہ ایک نسل ہی کا مذہب تھا، اسی نسل کے اندر جو ہے رینائسنس بھی اسی نسل میں ہوئی ہے، اسی نسل میں اللہ نے دوبارہ زندگی پیدا کر دی، روح تقویٰ پیدا کر دی، انابت اللہ کا جذبہ پیدا کر دیا، اور اس کے بعد حضور کی بعثت ہوئی ہے 1000 سال کے بعد۔ اب اس امت کا مسئلہ آیا، اس کا 1000 سال جو ہے وہ ختم ہوا ہے 16ویں صدی کے وسط میں آ کر۔ یہ 1000 سال جسے الف اولا کہنا چاہیے، الف اول، پہلا 1000 سال۔ اس پہلے 1000 سال میں کیا ہوا ہے، عربوں کا عروج اور انتہائی زوال، وہی جیسے پہلے یہودیوں کا عروج، حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، عروج، پھر زوال کی وہ انتہا کہ ان کا خانہ کعبہ بھی گرا دیا گیا، ان کی جو ہے لاکھوں قتل کر دیے گئے، لاکھوں کو وہ بنا کر لے گئے قیدی، اس کے بعد یہ کہ دوبارہ ایک ری جنریشن شروع ہوئی۔ یہی مسئلہ ہوا ہے الف اول میں امت مسلمہ کے ساتھ۔ یہاں فرق یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی ایک نسل پر مبنی نہیں ہے، پوری دنیا کی نسلیں اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ حضور کو تو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ لہذا عرب جو ہے نیوکلیس ہے اس کا، اور بقیہ اقوام جو ہے گویا کہ وہ الیکٹرانز کی طرح ہیں، جیسے کہ اسٹرکچر آف دی ایٹم ہوتا ہے، ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں، کچھ نیوٹرونز ہیں، وہ نیوکلیس ہے۔ اب اس کے گرد یہ الیکٹران 1 2 3 4 جتنا بڑا ایٹم ہوگا اتنے ہی زیادہ الیکٹران ہوں گے اس کے۔ اس امت کے اندر سب سے پہلے کیا ہوا، عرب، پھر پہلے ایرانی آ گئے، رومی آ گئے، بربر آ گئے، ترک آ گئے، ہندی آ گئے، سندھی آ گئے۔ یہ تمام کیا ہیں، یہ الیکٹرانز ہیں کہ جو ایک ایک دائرے کے اندر حرکت کر رہے ہیں، لیکن نیوکلیس عربوں پر مشتمل ہے۔ وہ نیوکلیس جو وہ اپنے پورے عروج کو بھی اور پھر پورے زوال کو پہنچ گیا پہلے 1000 سال میں۔ یہ گویا کہ عروج و زوال مرکز امت مسلمہ 1000 سال در حقیقت ایک دن اللہ کا یہ اس کیفیت میں گزرا ہے، جس کی پیش کی خبر دے دی گئی تھی، سورہ محمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو تمہارے حوالے ہم نے کیا ہے اور تم بھی دنیا پرستیوں میں لگ جاؤ گے، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، تو تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ یہ کام ہو گیا ہے الف ثانی جب شروع ہوا۔ الف ثانی کے یوں سمجھیے دوبارہ جو عروج ہوا ہے مسلمانوں کو، وہ پھر عربوں کے زیر قیادت نہیں، ترکوں کی زیر قیادت۔
وہی کہ جو تاتاری جن کے ہاتھوں کروڑوں عرب قتل ہوئے، کروڑوں، پھر انہی کو اللہ نے اسلام کا جھنڈا تھما دیا، اور ان کی قیادت میں امت مسلمہ کا ایک اور عروج آ گیا۔ ہندوستان میں آ گئے، پہلے تو خیر افغان آئے یا ترک آئے، خاندان غلامہ اور خلجی وغیرہ، تغلق، پھر لودھی، سادات بھی آئے، پھر مغل، ترکان تیموری، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی، یہ تو آٹومان امپائر، عظیم تاریخ کی جو ہے، انسانی تاریخ کی عظیم ترین امپائر کے اندر میں سے ہے یہ ترکان عثمانی، دی گریٹ آٹومان امپائر۔ لیکن یہ ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال، ایک ہے اسلام کا عروج و زوال۔ اسلام مسلسل زوال کی طرف گیا ہے، یہاں تک کہ الف اول جب ختم ہوا ہے تو ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ہے دور جلال الدین اکبر کا۔ سیاسی اعتبار سے ہندوستان میں مسلمانوں کا رکن عروج ہے۔ مغل اعظم اکبر دی گریٹ تاریخ انسانی کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار ہے اس کا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی قوت وہ آسمان پر، لیکن اسلام، اس کے بارے میں اعلان کر دیا گیا، دین محمد 1000 سال کے لیے تھا، ایک دن کے لیے تھا، اب وہ دن ختم ہو گیا تو 1000 سال جو اب ہے وہ دین محمدی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب دین اکبری چلے گا، دین الہی چلے گا۔ تاریخ میں کہیں کسی جگہ یہ کام نہیں ہوا، پورے عالم اسلام میں، اس ہندوستان میں ہوا۔ زوال کی انتہا جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے اس ملک میں آئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اتنا گہرا فلسفہ جس پہ بڑے بڑے علماء بھی پشت پر موجود تھے، انہوں نے یہ پٹی پڑھائی تھی، 1000 سال کا مسئلہ ہوتا ہے، 1000 سال تو ختم ہو گئے، اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہے، 1000 سال ختم ہو گئے۔ اکبر کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا 1000 سال کا قرآن میں ذکر ہے، وہ تو ان پڑھ تھا، چٹا ان پڑھ، پٹی پڑھائی مولویوں نے۔ اب تم جو چاہو دین بنا دو، دین الہی کہہ لو، دین اکبری کہہ لو، لیکن یہیں سے پھر اسلام کا عروج بھی آ گیا۔ اب 1000 سال، اب الف ثانی جو شروع ہوا ہے تو وہیں سے شروع ہوا، جہاں ایک انتہا درجے کو زوال کی انتہائی تھی، اسی وہاں سے پھر آغاز ہوا ہے۔ اب یہ 400 سال بیت چکے ہیں الف ثانی کے، اور الف ثانی کی 5ویں صدی کا 21واں سال ہے یہ ہمارا، لگ بھگ 80 برس ابھی اس 15ویں صدی کے رہتے ہیں۔ الف ثانی کی 5ویں صدی اور کل امت کی تاریخ کی 15ویں صدی، یہ جو صدی ہے، اور اس کے بارے میں جو ری جنریشن شروع ہوئی ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو اس کے لینڈ مارکس گنوائے ہیں۔ ہندوستان ہی میں دینی اعتبار سے زوال انتہا کو پہنچا، یہیں سے دوبارہ اس کی تجدید کا سلسلہ شروع ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یوں سمجھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ احمد سرہندی تک 1000 سال، اور شیخ احمد سرہندی سے یہ دوسرا 1000 سال شروع ہوا ہے، جس کا آدھا دن اب ختم ہونے کو ہے۔ 80 برس کے بعد اللہ کا وہ 1000 برس کا دن جو ہے، جب 500 برس گزر چکیں گے تو اس کا آدھا دن گزر جائے گا، یہ صدی ختم ہوگی تو اس کے کیا معنی ہوں گے کہ دوسرے 1000 سال کا آدھا دن گزر گیا۔ یہ میں نے کیوں کہا یہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ الف ثانی، پھر حضرت مجدد کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی، پھر سید احمد بریلوی، پھر شیخ الہند، پھر اعظم رجال علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا الیاس، پھر تحریک خلافت، پھر تحریک پاکستان میں نعرہ اسلام کا، یہ سب در حقیقت اب یہ دوسرے عروج کی طرف جو ہے یہ معاملہ جا رہا ہے۔ دوسرے 1000 سال کے ضمن میں اللہ کی جو تدبیر ہے، وہ تدبیر اب ان مراحل سے گزر رہی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم چاہو گے اونچے جاؤ گے درجہ بدرجہ، ایک کے بعد دوسرا درجہ۔ اسی الف ثانی میں اب وہ کام ہونے والا ہے، عربوں کو معزول تو کر دیا الف اول کے آخر میں، عرب ختم،
یہ الف اول ہی کا آخر تھا جس میں کہ ہسپانیہ میں عربوں کا آخری استحصال ہوا، ختم کر دیا، ایک ایک بچہ یا جلا دیا گیا یا قتل کر دیا گیا یا جہازوں میں بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر جا کر ڈمپ کر دیا گیا۔ عرب قوت کا خاتمہ وہاں ہوا ہے جا کر۔ ہارٹ لینڈ میں تو 1258 میں ہو گیا تھا، لیکن ابھی عرب قوت جو ہے وہ اسپین کے اندر باقی تھی، وہ 1000 سال پورے ہونے پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو اب تجدید ہو رہی ہے اس کے لیے محسوس ہوتا ہے مشیت عزی نے اس خطے کو چن لیا ہے۔ یہ خطہ کہ جو مشتمل ہے اب اس وقت پاکستان اور افغانستان پر، اور پہلے ہم اسے کہتے تھے ہند، اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہند میں پوری تاریخ کے دوران جب بھی کبھی کوئی عظمت پیدا ہوئی ہے تو افغانستان اس کا حصہ رہا ہے، چاہے وہ اشوکا کا دور ہو، سمراٹ چندر گپت موریہ کا دور ہو، جب بھی ہندوستان کے اندر کوئی عظیم سلطنت، چاہے وہ ہندوؤں کی تھی، چاہے بدھوں کی تھی، چاہے جب مسلمانوں کی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ مغل امپائر میں افغانستان کی حیثیت ایک صوبے کی تھی۔ یہ ایک وحدت ہے، یہ بھی میں خاص طور پہ نوٹ کرا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ کو آج ایک بات بتانی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اندازہ یہ ہے، اور ایک کتاب ہم نے شائع کی ہے عربی میں جو شائع ہوئی مصر سے، ایک بہت بڑے عالم نے لکھی کہ اس امت کی عمر کل 1500 برس ہے۔ اس میں ایک تو حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ سنن ابو داود میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے رحمہم اللہ۔ سعد بن ابی وقاص وہ شخص ہے جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان، اے سعد تیر چلاؤ۔ غزوہ احد میں تیر چلا رہے تھے اور کفار کا جو لرغہ تھا حضور کے پاس آنے نہیں دے رہے تھے لوگوں کو۔ یہ معمولی بنتے رشتے میں حضور کے، وہ راوی ہیں اس کے، فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اپنے رب کی نگاہوں میں اتنی عاجز ہوگی، بے وقت ہو جائے گی کہ اسے آدھے دن کی مہلت بھی نہ دے۔ بس حدیث تو یہاں ختم ہو گئی۔ اب جو راوی تھے سعد ابن ابی وقاص، ان سے پوچھا لوگوں نے کہ سعد یہ آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ ان فرمایا 500 برس، اللہ کا آدھا دن، یہ تمہارا آدھا دن نہیں، اللہ کا آدھا دن 500 برس۔ گویا کہ 1000 سال جمع 500 برس، ایک دن پورا ایک دن آدھا، 1500 برس اس امت کی عمر ہے۔ ہم نے یہ مضمون شائع کیا میثاق میں یا حکمت قرآن میں، سلسلے وار اسے سوچنے کتابی شکل میں بھی انشاءاللہ شائع کر دیں گے۔ اب اس 15ویں صدی جو ہے اس کے 80 برس باقی ہیں۔ یہ موسٹ پروفاؤنڈ ایرا آنا ہے تاریخ انسانی کا۔ تاریخ یہاں آ کر اپنے آخری منطقی انتہا کو پہنچے گی۔ اس کے دوران نمبر 1 یہودیوں کا آخری قلع قما ہو جائے گا، وہ ایگزیکیوشن، پھانسی کی سزا، دے ول بی ایگزیکیوٹڈ، اور اس کے لیے حضرت عیسیٰ ہی کو جنہیں تھام کے رکھا ہوا زندہ آسمانوں میں، جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، جنہیں انہوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھایا تھا، انہی کو بھیجا جائے گا، اور انہی کے ہاتھوں یہ یہودیوں کا قلع قما ہوگا۔ ان کا لیڈر دجال اعظم وہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ نمبر 2 اس امت کی بھی جو سب سے اعلیٰ حصہ تھا، یعنی نیوکلیس عرب، ان پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا، اور وہ آ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلا عذاب تو ذلت کا عذاب ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ یہودیوں کے سامنے کیا توہین و تذلیل ہو رہی ہے۔ کبھی ایک کمرے میں رہنے کو تیار نہیں تھے، ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اب سب نے اس کے ساتھ صلح کی ہوئی ہے۔ دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے، یروشلم کے مستقبل پر کیا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے، اور شاید کیونکہ اسی دور میں اب وہ سارے کتاب الملاحم جو جنگوں کا معاملہ وہ اسی 80 برس میں ہونا ہے۔ اسی 80 برس میں حضرت مہدی کا ظہور ہے، اسی 80 برس میں نزول عیسیٰ ہے، اسی 80 برس میں یہودیوں کا خاتمہ ہے، اور اسی 80 برس میں پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہے، جو 40 برس تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب رہے۔ گویا 40 اگر ادھر سے نکال دے تو پہلے 40 برسوں کے اندر یہ سارے مراحل طے ہو جائیں۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے، تاریخ ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی اصل میں اس کو جو صورتحال ہے، یہ عیسائیوں کا بھی جو 3rd ملینی میں شروع ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ حالانکہ 21ویں صدی ابھی شروع نہیں ہوئی، 21ویں صدی اگلے سال شروع ہوگی،
یکم جنوری 2001 کو 21ویں صدی، لیکن تھرڈ ملینیم، اس لیے کہ تھرڈ ملینیم جو ہے اسی میں ان کا خیال ہے حضرت مسیح کا نزول ہونا ہے۔ حضرت مسیح پر 2000 برس بیت چکے ہیں، اب وہ جو تھرڈ ملینیم ان کا آ گیا ہے اسی میں حضرت مسیح کا نزول ہے، دی سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہے عقیدے کے طور پر۔ صرف فرق کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دے دیے گئے تھے، اس پر وہ وفات پا گئے، پھر 3 دن کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ہمارے نزدیک سولی دیے ہی نہیں گئے، وہ تو سیدھے براہ راست زندہ اٹھا لیے گئے آسمان پر، اور وہ نازل ہوں گے، پھر ان پر موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے پھر ان کی شادی بھی ہوگی، صاحب اولاد بھی ہوں گے، پھر دفن بھی ہوں گے، حضور ہی کی قبر میں آپ کے ساتھ دفن ہوں گے۔ یہ ہمارے پاس خبر ہے۔ مگر اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس سیکنڈ ملینیم میں پاکستان اور افغانستان کا بڑا ایک یوں سمجھیے کہ کروشل رول ہے جو آنا ہے۔ اگرچہ مایوسی کے لمحات آتے ہیں، میں نے پچھلے جمعے تقریر جو کی ہے وہ انتہائی مایوس کن تقریر تھی، اس لیے کہ جو کچھ ہوا تھا امریکہ میں، جو دورہ اور جو جوائنٹ سیشن آف کانگریس اینڈ سینٹ کو خطاب کیا واجپئی نے، ایسا کنٹراسٹ آیا ہے۔ مارچ میں 5 دن رہا کلنٹن وہاں اور 5 گھنٹے کے لیے یہاں، اور اب کیا ہوا ستمبر میں اس کا 5 روزہ سرکاری دورہ، اور ہمارے پرویز مشرف صاحب سے ملنا تک گوارا نہیں کیا۔ لابی میں کہیں مٹ بھیڑ ہو گئی، اس کی خبر آ گئی تو اس میں وضاحت کر دی گئی یہ کوئی ملاقات نہیں تھی، اتفاقی آمنا سامنا ہو گیا۔ یہ ہے اب کنٹراسٹ جس کو ہم چیخ رہے ہیں، ہم تو 60 برس سے اور 50 برس سے آپ کے الائی ہے، ہوا کرے۔ وہ دن گئے، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا۔ اب ہماری اسٹریٹجی کچھ اور ہے۔ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے، اکیلا رہ گیا ہے۔ آج تک ہم نے اپنے آپ کو باندھے رکھا، امریکہ کے ساتھ امریکہ نے پورا جواب دے دیا۔ اس حوالے سے میں نے جو بات کی تھی پچھلے جمعے کہ وزارت دفاع امریکہ کی، اس کا پالیسی ونگ، اس کا تھنک ٹینک اور 15 جو ہے بڑے اہم اداروں کے سربراہ اس میں شامل، اور انہوں نے کہا 2020 میں کوئی پاکستان اور افغانستان کے نام سے کوئی ملک نہیں ہوگا۔ اس تھنک ٹینک نے بھی دونوں کو بریکٹ کیا ہے، پاکستان اینڈ افغانستان۔ یہ پورا علاقہ تقسیم ہو جائے گا، کچھ ایران، کچھ بھارت، اور کچھ یہ جو ریاستیں ہیں روس سے جو آزاد ہوئی ہیں وہ آپس میں حصے بکھرے کر لیں گی، نہ پاکستان کا وجود رہے گا اور نہ افغانستان کا۔ آج میں ایک اور خبر آپ کو دے رہا ہوں، یہ جو چھپا ہے، ایک کتاب چھپی ہے امریکہ میں، اور اس کے جو مصنف ہیں رابرٹ کیلان، اور کتاب کا نام بڑا عجیب ہے، دی اینڈز آف دی ورلڈ۔ یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو گنوایا تھا کہ تقریباً 20 سال سے کتابیں آ رہی ہیں، اینڈ آف ہسٹری، اینڈ آف فلاں، اینڈ آف سائنس، اینڈ آف یہ، اینڈ آف وہ، تو اینڈ آف دی ورلڈ۔ اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہے، خاتمے کے قریب ہے۔ البتہ ایک بڑی اچھی بات جو کہی ہے کہ پاکستان نے جو ضرورت سے زیادہ دخل اندازی کی افغانستان کے معاملات میں، اس کی وجہ سے یہ دونوں مل کر ایک یونٹ بن گئے۔ تیری آواز مکے اور مدینے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 1 یونٹ بن جائے۔ میں نے تو یہاں سب سے پہلے کہا تھا کہ کانفیڈریشن ہونی چاہیے۔ اب دشمنوں کی نگاہ میں ہم ایک یونٹ بن چکے ہیں، چاہے یہ 2 ملک ہیں، علیحدہ ہیں، حکومتیں علیحدہ ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت باطل کے نزدیک یہ دونوں جو ہے ایک یکجان ہو چکے ہیں۔ یکجان 2 قالب ہیں، ابھی اللہ کرے کہ قالب بھی ایک ہو جائے، لیکن یہ کہ دشمنوں کو بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شکایت کر رہا ہے رابرٹ کیلان کہ افغانستان میں پاکستان کی ضرورت سے زیادہ جو ہے دخل اندازی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ دخل اندازی کس نے کرائی تھی؟ یہ تو آپ نے کروائی تھی بھائی، امریکہ نے کروائی۔ یہ ہے وہ تدبیر امر، اللہ اپنے دشمنوں کے ذریعے سے وہ کام کروا لیتا ہے۔ فعال لما یرید، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے اسے پورا کرواتا ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لیؤید ھذا الدین برجل فاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کرا لے گا فاسق و فاجر لوگوں سے بھی۔ وہ اپنی نیت کے حساب سے جو کچھ کریں گے اس کا جو ہے سزا پالیں گے، لیکن اللہ ان کے ذریعے سے کوئی کام ایسا کروا دے گا جس سے اس کی تدبیر امر، 1000 سال کا نقشہ جو اس کا چلا آ رہا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔
کبھی نہرو کی زبان کھلوا دی تو پاکستان بن گیا، ورنہ پاکستان بنتا ہی نہ۔ مسلم لیگ کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکی تھی، اگر نہرو چپ رہ جاتا چند دن تو پاکستان کا سوال ہی نہیں تھا۔ کس نے کھلوائی زبان اس کی؟ اللہ نے۔ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعودون۔ یہ نصف یوم جو ہے جس کی کہ مزید مہلت دی گئی ہے، یہ در حقیقت اپنے ایک منطقی جو ہے وہ اختتام کو پہنچا چاہتا، یہی وجہ ہے۔ اب بھی اگر پاکستان نے اسلام کی طرف فیصلہ کن پیش قدمی نہ کی تو نام و نشان مٹ جائے گا، اس لیے کہ میرے نزدیک دونوں زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ یہ جو میں نے ساری آج آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ 1500 برس کی عمر امت مسلمہ کی، اور اس کے کل 80 برس ہیں، تو اب تو زیادہ دور مسئلہ نہیں ہے۔ میری کتاب جو ہے موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، یہ کچھ 7 سال پہلے چھپی تھی۔ ہمارے ہاں کے بڑے دانشور ہیں، مصنف ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں، مختار مسعود صاحب، انہیں میں نے کتاب دی، انہوں نے پڑھ کہا آپ نے تو قیامت کو بہت قریب دکھا دیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو وہ یقیناً وہ بہت قریب نظر آتی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، انہیں وہ دور کی شے نظر آتی ہے، ہمیں تو سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اس میں جو پاکستان کا کروشل رول ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر ہم نے نہ کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ پٹوائے گا، مروائے گا، کروڑوں کو قتل کروائے گا، اور جس قوم کے ہاتھوں قتل کروائے گا اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دے گا اپنا، ہوگا اسی خطے سے۔ یہ سیکنڈ جو 1000 ایئر ہے، سیکنڈ ملینیم آف دی اسلامک ایرا، وہ تو 3rd ملینیم شروع ہو گیا نا حضرت عیسائیوں کا، تو ہمارا تو 2nd ملینیم چل رہا ہے، ہاتھ تک پہنچا ہے۔ اس کے اندر جو ہے کروشل رول اس خطے کا ہے ہندوستان، یہاں سارے مجددین بھیجے گئے، یہاں یہ سارا نظام تحریک خلافت، تحریک پاکستان اللہ کی مشیت ہے، وہ تدبیر امر جو ہے ان مراحل سے ہوتے ہوتے اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو جو بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس پر پوری طرح غالب ہے، قابو یافتہ ہے، پورا کرتا ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ آج میں اس کے حوالے سے ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت عمدہ مضمون چھپا ہے، ایاز عامر ہے یا ایاز امیر ہے، میں نہیں جانتا کیا نام ہے ان کا، AMIR انگریزی میں لکھا جاتا ہے، ڈان کے، جس طرح کاوس جی جو ہے وہ بہت ہی ڈان کے مستقل کالم نویس ہے، ایسے یہ بھی ہے، انگریزی وہ بھی بہت اچھی لکھتا ہے، یہ بھی بہت اچھی لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج انہوں نے کھل کر وہ بات کہی ہے جو میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، متفق گردید رائے بو علی بارائے رابرٹ کیلان کی بات میں کتنے عرصے سے کر رہا ہوں کہ یہ کنفیڈریشن بننی چاہیے، آج وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک یونٹ بن چکا۔ آج جو ہے ایاز عامر کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کرنا ہی ہمارے لیے واحد دائرۂ عمل ہے، وی ہیو ٹو ڈیفالٹ، اگر ہم نے ڈیفالٹ نہ کیا تو تباہی اور بربادی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ یہ مضمون، اب یہ تو آزاد خیال آدمی ہے، سیکولر ذہن کے آدمی ہے، لیکن متفق گردید رائے بو علی بارہ، میں مذہبی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، سود حرام ہے، ہماری سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے، ہمیں ختم کرنا، نہیں دیں گے سود، ہم اصل در دیں گے، وہ بھی اپنی سہولت سے دیں گے، لگا لو ہم پر سینکشنز۔ یہ مضمون آپ ضرور پڑھیں آج، لیکن اس کا چند الفاظ تو میں آپ کو، جب اس نے یہ کہا کہ ہمیں ڈیفالٹ کر دینا چاہیے تو پھر کہتا ہے ول اینی ون پلیز ٹیل می ان پلین انگلش واٹ وی ول لوز، یہ ڈیفالٹ کرنے سے کہ ہم نہیں دے سکتے بابا تمہارے یہ قرضے بڑھ دے، دفع ہو جاؤ، تو کیا نقصان ہمیں ہوگا، تو مجھے بتائے تو صحیح کوئی شخص، سادہ انگریزی میں بتائے مجھے، in what way will our position be worse than it is today، جو ہماری حالت آج ہے اس سے اور کیا بری حالت ہو جائے گی، اس سے زیادہ برائی اور کیا ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک بات گنتا ہے that the dollar will hit the roof, it is pretty near the ceiling already، یہ جو کہتے ہیں ڈالر کی قیمتیں آسمان کو چلی جائیں گی، چھت پر پہنچ جائیں گی، تو سیلنگ تک تو پہلے پہنچ چکی ہیں، اور کیا آسمان تک جائیں گی، چھت کو کراس ہی کرنا ہے نا۔ That our exports will dry up, big deal. What exports are we talking about؟ ہے کون سی ایکسپورٹ آپ کی جس کے بارے میں اندیشہ ہے ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی؟ That we will be able to import nothing. In the words of Eliza Doolittle, wouldn't that be lovely؟ یہ تو سب سے اعلیٰ بات ہوگی کہ ہماری امپورٹ بند ہو جائے، اس سے تو اچھی بات ہی اور کوئی نہیں۔
that our manufacturing industry will come to a standstill? What is our manufacturing industry is worth saving? اب کیا رہ گیا آپ کی انڈسٹری میں جس کو بچانا جو ہے مفید ہو؟ ختم تو ہو چکی، تہس نہس تو ہو چکا. یعنی ڈیفالٹ کرنے سے بڑی سینکشنز بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جہاں تک ہم پہنچ گئے اس سے کیا برائی ہوگی، لیکن یہ ضرور ہو جائے گا وی شیل ری ڈسکور اوور سیلز. پاکستان اپنی یافت دوبارہ کرے گا، اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اپنی معیشت استوار کرے گا. تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. یہ خاص جو ملینیم جو اللہ کا چل رہا ہے، دوسرا 1000 سال کا، اور یہ 5ویں صدی جو ہے وہ اب 20 برس اس کے چوتھائی تقریباً روبہ گزر رہا ہے. اس میں جو کچھ ہونا ہے میں سمجھتا ہوں اب یہ کنورجنس ہو رہا ہے اوپینین کا. ہم مذہبی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، سیکولر لوگ ان بنیادوں پر کہہ رہے ہیں، لیکن بات تو ایک ہی ہے. یہ کنورجنس جو ہے یہ خود جو ہے بہت کچھ بتائے گا. آگے کہتے ہیں بزنس ایز یوزول ول ڈرائیو اس فردر انٹو دی پٹس. اگر جو کچھ ہم لے کر چل رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، یہ ہمیں اور نیچے غاروں کے اندر دھکیل رہی ہے یہ صورتحال. The Republic needs a wake-up call, which it will only get when something drastic like default happens. آج ہمارے ملک کو تو ضرورت ہے کہ انقلابی پکار کی، چیخ کی، اور وہ اسی وقت ہوگا جبکہ کوئی خاص غیر معمولی واقعہ جو ہے وہ پیش آئے. وہ غیر معمولی واقعہ جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے، اعلان کر دیں ہم نہیں دے سکتے. بہرحال یہ رائٹنگ آن دی وال سمجھیے کہ نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ اگرچہ ہمارے حالات خراب ہیں، اگرچہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو مایوسی ہوتی ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ اللہ غالب علی امرہ، اس کی مشیت جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بعد موتہا انسانوں کو زندہ کرے گا، قوموں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. اس نے بنی اسرائیل کو زندہ کر دیا تھا تباہی اور بربادی کے 1000 سال کے خاتمے سے پہلے جو ہے ان کا جو حال ہو چکا تھا وہ دوبارہ قوم کھڑی ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اور خاص طور پر اس خطے کے مسلمانوں کے، یہ راستہ وہی ہے جو میں کل پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں. تازہ ندائے خلافت میں اس کی تلخیص آ گئی، توبہ انفرادی سطح پر، اس کے لیے تو آپ قبر کسے اللہ کا نام لیں. توبہ قومی سطح پر، دینی جماعتوں کی سطح پر کہ وہ الیکشن کے اور پاور پالیٹکس کے انجاموں سے نکلے اور آئیں نہیں المنکر بالید کی طرف. اور توبہ حکومت کی سطح پر کہ اسلامائزیشن کے جس پروسیس کو روکا ہوا ہے دستور کے اندر وہ رکاوٹیں ختم کرے اور گاڑی کو چلنے دیں. یہ 3 توبہ ہیں جو ہمیں درکار ہیں. توبہ ایٹ دی انڈیویجول لیول، توبہ مذہبی جماعتوں کی، اور توبہ حکومت کی سطح پر. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.